السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج ہمارا ٹاپک ہے نماز نبوی کا تہجد کی دعائے استفتاح۔ جیسا کہ نماز کے طریقے میں ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر پڑھتے تھے تو اس کے بعد قرات سے پہلے خاموش رہ کر دعائے استفتاح پڑھتے تھے، یعنی دعائے استفتاح جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ استفتاح یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بڑائی بیان کرنا جو ہے یہ ضروری ہے، کیونکہ اس کو پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعائے استفتاح میں بہت سی دعائیں پڑھتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور دوسری دعا تھی اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اسی طرح کچھ اور دعائیں بھی تھیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ تہجد کی دعائے استفتاح کون سی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کے بعد یہ پڑھتے اللہم لک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت ملک السماوات والارض وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ ترجمہ ہے الہی تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب کو تو ہی قائم رکھنے والا ہے، تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کی بادشاہی تیرے ہی لیے ہے، تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، تو ہی روشن کرنے والا ہے زمین اور آسمان کو، تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، تو ہی بادشاہ ہے زمین و آسمان کا، تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، تو حق ہے، اور دنیا و آخرت کے متعلق تیرا وعدہ حق ہے، آخرت میں تیری ملاقات حق ہے، تیرا کلام حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تمام انبیاء حق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور قیامت حق ہے۔ الہی میں تیرے سامنے جھک گیا، میں صرف تیرے ساتھ ایمان لایا، میں نے صرف تجھی پر بھروسہ کیا، میں نے صرف تیری طرف رجوع کیا، صرف تیری مدد سے دشمنوں سے جھگڑتا ہوں، میں نے صرف تجھے اپنا حاکم مانا، سو تو میرے اگلے پچھلے اور ظاہر و پوشیدہ اور جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے، تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے ڈالنے والا ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔
بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اس میں بھی اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ تیرا ہر وعدہ سچا ہے، یہ جنت جہنم برحق ہیں، قیامت آ کر رہے گی، لہٰذا ہم اس دنیا ہی میں تیرے سامنے جھک رہے ہیں، ہم تجھ پر ایمان لا رہے ہیں، ہم صرف تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہم صرف تجھ پر توکل کرتے ہیں، ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھے ہی اپنا حاکم مانتے ہیں، اور تو سب ظاہر و پوشیدہ جاننے والا ہے، لہٰذا جو بھی گناہ ہم سے جانے انجانے میں ہوگے سب تو معاف کر دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی بھی ہمارا سچا معبود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی کیفیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کا حسن اور طول کہا جا رہا ہے بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں قیام کیا اور اس ایک آیت کو بار بار پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح کر دی۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو انہیں پکڑے گا، عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں، اور بخش دے تو معاف کرنے والا ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھتے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھی، پھر رکوع کیا، اور آپ کا رکوع آپ کے قیام کی مانند تھا، یعنی جتنا قیام لمبا ہوتا ہے رکوع بھی اتنا ہی لمبا تھا، اتنا ہی طویل تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور آپ کا قومہ آپ کے رکوع کی مانند تھا، یعنی رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں قومہ کرتے ہیں تو وہ بھی رکوع ہی جتنا لمبا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ کا سجدہ قومے کی مانند تھا، قومہ کی طرح سجدہ بھی یعنی کافی لمبا کیا۔ پھر سجدے سے سر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں اپنے سجدے کی مانند بیٹھے تھے، یعنی دو سجدوں کے درمیان کو جلسہ کہا جاتا ہے نا، وہ بھی لمبا تھا، یعنی سجدے کی طرح جلسے میں بھی دیر لگائی اور خوب اطمینان سے جلسہ کیا۔ اسی طرح آپ نے 4 رکعتوں میں سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورۃ النساء اور سورہ مائدہ پڑھی، یعنی 4 سورتیں 4 رکعت میں پڑھ لی۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد، صرف 4 رکعت میں 7.25 پارے جو ہے وہ مکمل کیے۔ پھر رکوع، قومے، سجدے اور جلسے کی درازی اور ان کی تسبیحات اور دعاؤں کو کثرت سے پڑھنا آپ پر ختم تھا، یعنی کوئی دوسرا ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ رکوع بھی لمبا، قومے بھی لمبے، سجدے بھی لمبے، جلسے بھی لمبے، اور پھر کیا خوبصورت تسبیحات اور دعاؤں کی کثرت، یعنی ایک مکمل جو ہے وہ عبادت ہوتی تھی، نوافل ہوتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفلی نماز میں شریک ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھی، سورۃ البقرہ شروع کی۔ میں نے سوچا کہ آپ 100 آیات پڑھ کر رکوع میں جائیں گے،
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہی چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں میں نے خیال کیا کہ سورہ بقرہ کو ایک رکعت میں ختم کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ ختم کر کے سورۃ النساء شروع کر لی، پھر اسے ختم کر کے سورہ آل عمران کو پڑھنا شروع کر دیا، اسے بھی ختم کر ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت آہستگی سے پڑھتے جاتے تھے۔ جب ایسی آیت کی تلاوت کرتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو سبحان اللہ کہتے، اگر کچھ مانگنے کا ذکر ہوتا تو سوال کرتے، اگر پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا تو اعوذ باللہ پڑھتے۔ سورہ آل عمران ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن میں ترتیب کا خیال رکھنا ضروری نہیں، یعنی یہ خیال رکھنا کہ پہلے سورۃ الفاتحہ ہے تو پھر سورۃ البقرہ ہوگی، اس کے بعد آل عمران ہی ہوگی، پھر سورۃ النساء ہوگی، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران کی تلاوت سورۃ النساء کے بعد کی، حالانکہ سورہ آل عمران جو ہے وہ ترتیب میں سورۃ النساء سے پہلے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم ساری رات نفل پڑھتے ہو اور دن کو روزے رکھتے ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھ کمزور اور طبیعت سست ہو جائے گی، تمہاری جان اور تمہارے بال بچوں کا بھی تم پر حق ہے، یعنی تمہارے جسم کا بھی حق ہے کہ آرام کرو، اس لیے روزہ رکھو اور افطار بھی کرو، رات کو قیام کرو اور نیند بھی لو، یعنی کہ ایک اعتدال ہونا چاہیے، تمہاری عبادت میں ہر ایک کا حق اس کو دو، بیوی بچوں کا حق ان کو دو اور اپنے جسم کا حق بھی دو تاکہ بیمار نہ ہو جاؤ، یعنی کوئی بھی عمل ہو اس میں استقامت ہونی چاہیے، اور وہ تھوڑا ہو لیکن استقامت ضروری ہے، نہ کہ یہ کہ ایک دن اتنی عبادت کی ساری رات کرتے رہے اور اگلے دن پھر بیمار ایسے ہوئے کہ فرائض سے بھی جاتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، اور آج کل ایک رات میں بھی کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا، 1 مہینے میں قرآن مکمل کرو، یعنی قرآن کریم 1 مہینے میں ختم کرو۔ انہوں نے عرض کی کہ میں اس سے زیادہ تلاوت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو 20 دن میں ختم کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو 10 دنوں میں ختم کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا، میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 دن میں ختم کر لیا کرو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، یعنی 7 سے کم دنوں میں ختم نہیں کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کریم 3 دن میں ختم کرنے کی اجازت دے دی اور فرمایا، قرآن کریم سے اس شخص کو پوری سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی جو 3 دن سے کم مدت میں قرآن کریم ختم کرتا ہے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں تو ان کی زبان عربی تھی، ان کو سمجھ آ رہی ہوتی تھی کیا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی 3 دن میں قرآن مکمل کرتا تھا تو وہ اتنا تیز اس کو پڑھنا پڑتا تھا کہ اس کو خود کو ہی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے، اگرچہ ان کو عربی آتی تھی۔ تو پھر ہم جیسوں کو جن کو عربی بھی صحیح سے نہیں آتی، تو وہ اگر 1 دن میں قرآن کریم مکمل کریں گے تو پھر کیا اس کا حال ہوگا، کتنی غلطیاں اور اجر کے بجائے ہو سکتا ہے ہم بہت سارے گناہ اکٹھے کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کے نوافل میں 200 آیات تلاوت کرتا ہے وہ اطاعت گزار مخلص لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نوافل نہیں پڑھتے تھے،
اگر ہم آخری پاروں کو پڑھیں تو 200 آیات تو بہت آرام سے ہو جائیں گی، اور سورۃ البقرہ میں بھی اگر پوری ہم پڑھ لیں تو آرام سے 200 سے زیادہ آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دعائیں۔ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ عنہ جو بدری صحابی ہیں، ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات بیدار رہے، یعنی جاگتے رہے اور نوافل ادا کرتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج رات جس طرح آپ نے نوافل پڑھے، اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو اس طرح نماز ادا کرتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے درست کہا، یہ وہ نماز تھی جس میں اللہ کے ساتھ اشتیاق بڑھایا گیا اور اس کے عذاب سے پناہ مانگی گئی۔ چنانچہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے 3 سوال کیے جن میں سے 2 قبول ہوئے۔ ایک سوال یہ کہ اللہ میری امت کو سابقہ امتوں کی طرح تباہ و برباد نہ کرے، جس طرح گزشتہ قومیں جو تھیں وہ پوری کی پوری برباد کر دی گئیں۔ قوم لوط لے لیں، قوم عاد لے لیں، قوم سمود لے لیں، تو ویسے اس قوم کے ساتھ نہ کیا جائے۔ اسے اللہ نے قبول فرما لیا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے مسلمان، پوری کی پوری قوم ہی جو ہے تباہ کر دی جائے۔ دوسرا سوال یہ کہ میری ساری امت پر بیک وقت، یعنی ایک ہی وقت میں دشمنوں کو غلبہ حاصل نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ سارے جو مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں ان پر دشمن غالب آ جائے۔ یہ بھی دعا قبول کر لی گئی۔ پھر میں نے سوال کیا کہ امت محمدیہ میں اختلاف رونما نہ ہو، لیکن اسے قبول نہ کیا گیا، یعنی یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اختلافات تو رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے نوافل میں بھی سری یعنی آہستہ اور کبھی جہری یعنی بلند آواز سے قرات فرماتے تھے۔ اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز نہیں پڑھتے تھے، نوافل نہیں پڑھتے تھے، یہ ان کا طریقہ نہیں تھا، معمول نہیں تھا، مگر کبھی کبھی ایسا کر بھی لیتے تھے کیونکہ وہ ایک نبی تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کا کیا سوال جواب ہوا کرتے تھے، کیا معاملات ہوتے تھے، ظاہر ہے وہ ایک عام انسان کے تو نہیں ہو سکتے نا۔ ترمذی میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نوافل ادا کرتے تو حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنائی دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آہستہ قرات سے نوافل پڑھ رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نوافل میں اونچی آواز سے قرات کر رہے ہیں۔ جب وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابوبکر، رات میں آپ کے پاس سے گزرا، آپ پست آواز سے نوافل پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جس اللہ سے میں سرگوشی کر رہا تھا اس تک میری آواز پہنچ رہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، رات میرا آپ کے پاس سے گزر ہوا، آپ اونچی آواز کے ساتھ نفل پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں سوئے ہوں کو بیدار کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ بھی تہجد پڑھیں، اور شیطان کو بھگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ذرا اونچی آواز سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ذرا نیچی آواز سے پڑھنے کا حکم دیا۔ لہٰذا ہمیں بھی جب ہم نوافل پڑھ رہے ہوں تو اپنی آواز اتنی ہلکی رکھنی چاہیے کہ ہمارے کانوں کو سنائی دے،
یعنی اتنی بھی ہلکی نہ ہو کہ ہم بھی نہ سن سکیں، جیسے مکھیوں کی بن بنہاٹ ہوتی ہے نا، اس طرح سے آواز ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کتنی رکعات پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب کا معمول۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب کا معمول بیان فرماتی ہیں، یعنی تہجد کی نماز کا، رمضان ہوتا یا غیر رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز بالعموم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے، بس ان کی خوبی اور درازی نہ پوچھو، یعنی بہت ہی طویل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے، بس ان کی خوبی اور درازی بھی کچھ نہ پوچھو، یعنی 4 اور 4 8 رکعت ہو گئی نا۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے، اور یہ سب مل کر ہو جاتے 11 رکعت۔ آئیے اب قیام اللیل کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالعموم وتر پڑھنے کا طریقہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یوں بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے فجر تک 11 رکعتیں پڑھتے، یعنی عشاء اور فجر کے درمیان کسی بھی وقت۔ ہر 2 رکعتوں پر سلام پھیرتے اور 1 رکعت وتر پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہی تعلیم دی، چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز 2 رکعتیں ہے، جب صبح صادق ہونے کا خطرہ ہو تو 1 رکعت پڑھ لو، یہ 1 رکعت پہلی ساری نماز کو طاق بنا دے گی، یعنی یہ وتر ہو گیا 1۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر آخر رات میں 1 رکعت ہے، یعنی نماز جب مکمل کر لو تو آخر میں وتر پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو نوافل پڑھنا شروع کرو تو پہلے 2 ہلکی رکعتیں ادا کرو، یعنی بہت طویل قرات نہ کرو پہلی 2 رکعتوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا قیام کیا، پہلے 2 ہلکی رکعتیں پڑھیں، پھر 2 طویل رکعتیں پڑھیں، پھر ان سے ہلکی 2 طویل رکعتیں پڑھیں، پھر ان سے ہلکی 2 طویل رکعتیں، پھر ان سے ہلکی 2 طویل رکعتیں، پھر ان سے ہلکی 2 طویل رکعتیں، پھر 1 رکعت وتر پڑھا، یہ 13 رکعتیں ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر 2 رکعتیں پہلے والی 2 رکعتوں سے ہلکی ہوتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت وتر پڑھتے، یعنی آخر میں 1 رکعت وتر پڑھتے، 2 رکعتوں اور 1 رکعت کے درمیان سلام پھیر کر بات چیت بھی کرتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 اور 1 رکعت میں سلام سے جدائی کرتے، تاکہ فرق رہتا ان دونوں میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا گیا کہ امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے 1 ہی وتر پڑھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ انہوں نے درست کام کیا ہے، وہ فقیہ اور صحابی ہیں۔ امام مروزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فصل، یعنی فرق کرنا نا بیچ میں، وتر کی 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر کر 1 رکعت الگ پڑھنے والی احادیث زیادہ ثابت ہیں، یعنی پہلے 2 رکعتیں پڑھی، سلام پھیرا، پھر دوبارہ سے 1 رکعت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی 7، کبھی 9 اور کبھی 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل 7 رکعات سے 13 رکعات تک فرمایا ہے۔
آج کی حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ یہ تھا کہ آپ 11 رکعت تہجد میں پڑھتے تھے، 2 کر کے نوافل کو، 8 نوافل ہو گئے اور 3 وتر، یہ 11 بن جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم 5، 3 اور 1 وتر پڑھنے کے بارے میں تفصیلاً جانیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔